اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ۔ مولا کائنات کے یہ الفاظ کہ جو آپ نے صبح 19 مسجد کوفہ میں اس وقت جاری فرمائے کہ جب دشمن کا وار ہوا، عبد الرحمن ابن ملجم جب اس نے آپ کے سر مبارک کے اوپر ضربت لگائی تو اس وقت میرے مولا نے ارشاد فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں ایک مرحلہ ہے اور اس مرحلے کو مولا کائنات کے ان الفاظ کے ذیل میں چاہتا ہوں کہ بیان کروں، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں عبادت کا کتنا ثواب ہے، اور اس میں وہ راتیں کہ جو شب قدر سے منسوب ہیں، چاہے 19 کی رات ہو یا شب 21 ہو یا شب 23 ہو، شب قدر، ان میں جس طریقے سے عبادت کی جائے، رات بھر بیدار رہنا، اور اسی میں مولا کائنات کی یہ شہادت کی ایام، غم کی ایام کہ جو 19 سے لے کر 21 تک، جس کو ہم لوگ شبیں کہتے ہیں عمومی طور کے اوپر، عوام الناس شبیں، یہ 3 دن جو مولا کے غم سے منسوب ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مولا کے غم منانے والے ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے اقرار کرے ہوئے ہیں، تو ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اپنے دعوے کی دلیل اپنے عمل کے ذریعے سے پیش کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اہم مسئلہ یہی ہے، چونکہ میں اپنے ناظرین کے لیے ایک مرحلہ بیان کر دوں اور بہت اس میں مرحلے پہ غور فرمائیں آپ۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہے دلیل۔ دعوے کا انحصار دلیل پر ہوتا ہے۔ اگر دلیل کمزور ہوتی ہے تو دعویٰ گر جاتا ہے، اور اگر دلیل مضبوط ہوتی ہے، پاورفل ہوتی ہے، تو پھر دعویٰ جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم غور کریں کہ مثلا ایک شخص مسٹر اے نے مسٹر ایکس کے مکان کے اوپر دعویٰ کیا کورٹ میں، مسٹر اے نے مسٹر ایکس کے مکان پر دعویٰ کیا کہ یہ مکان میرا ہے۔ اب کورٹ نے مسٹر اے سے کہا کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے۔ اب اگر مسٹر اے نے دعوے میں دلیل جو پیش کی وہ کورٹ کو مضبوط لگی تو ان کا دعویٰ اسٹینڈ کرے گا، اور اگر یہ دعوے میں جو دلیل پیش کی ہے مسٹر اے نے اگر یہ کمزور ہوئی تو پھر مسٹر ایکس جو ان کے مکان پہ دعویٰ کیا گیا تو کورٹ ان کے دعوے کو خارج کر دے گا، ان کا دعویٰ خارج ہو جائے گا کیونکہ دلیل مضبوط نہیں ہے۔ تو یہی میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ دعوی ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کر رہے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، مولا کے پیروکار ہیں، تو ہمارے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ مولا کے ماننے والے ہیں؟ دلیل یہ ہم کو دینا پڑے گی کہ میرے مولا نے جیسے عبادت کو کہا ویسے میں نے کی، میرے مولا نے جیسے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا وہ میں نے کیا، میرے مولا نے جیسے فرمایا کہ یتیم کے ساتھ
اچھا سلوک کرو، وہ میں نے کیا۔ میرے مولا نے جیسے اعزاء و اقربا کے ساتھ حسن سلوک و صلہ رحمی کی بات کی، میں نے ویسا کیا۔ میرے مولا نے جیسا فرمایا کہ بھوکے کو روٹی کھلاؤ، میں نے کھلایا۔ مولا نے جیسے فرمایا کہ پیاسے کو پانی پلاؤ، میں نے پانی پلایا۔ مولا نے کہا جیسے کمزور کے وزن کو اٹھا کر اس کی منزل تک پہنچا دو، ویسے میں نے کیا۔ تو جب یہ ہماری دلیل ہوگی تو ہمارا دعویٰ اسٹینڈ کرے گا کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں۔ یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے معاشرے میں، یہ ہمارے ناظرین اس بات کی خود تائید کریں گے کہ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے مولا کے ماننے والے، مولا کے چاہنے والے ہیں، لیکن مولا سے ماننا اور چاہنا اس وقت تک آپ کی زبان کے اوپر رہتا ہے جب تک آپ کا دل چاہتا ہے۔ ہم شہزادی کی کنیز ہیں، جب تک خواتین کا دل چاہتا ہے شہزادی کی کنیز بنتی ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں جس سے 2 in 1 معاملہ ہو جائے گا۔ مومنین جو کہتے ہیں میں مولا کے ماننے والے ہوں، اگر ہیں مولا کے ماننے والے واقعاً تو دلیل ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہو، پیشانی پہ گٹا ہو، آپ کا ہر عمل، روزہ، نماز، حج، خون، زکوٰۃ یا تمام اعمال میں ایک دم پرفیکٹ ہوں کہ دوسرے لوگ یہ کہیں کہ یہ صاحب کتنے نمازی ہیں، کتنے متدین ہیں، کتنے متقی ہیں، کتنے چاہنے والے ہیں۔ بس جب دوسرے آپ کے کردار کی تعریف کرنے لگیں گے تو اب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو مولا کی تعلیم ہے وہ آپ کے کیریکٹر میں جھلک کے آ گئی تو اب گویا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ لیا جائے گا، سمجھ جایا جائے گا کہ یہ ان کے ماننے والے ہیں جن کی یہ تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے میں خواتین سے کہوں گی کہ اگر شہزادی کی کنیز ہیں، اگر شہزادی کی پیروی کرنے والے، تو زبان سے آواز نہ بلند کیجئے، اپنے حجاب کو مضبوطی سے برقرار رکھ کے بتائیے کہ آپ شہزادی کی کنیز ہیں۔ ورنہ حجاب کی بات، شہزادی کی بات کریں، حجاب کی بات نہ کیجئے، یہ دوہری بات بہتر نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک ضمن کی بات تھی جو میں نے آپ کو، جو میری گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس میں جو مقدمہ بیان کیا میں نے، اس میں اب میں آپ سے جو بات ہے، جو مولا کے الفاظ ہیں ان کو آپ غور فرمائیں۔ آپ دیکھیے کس کس مقام کے اوپر مولا کائنات نے اسلام کی مدد کی، دشمنوں کو واصل جہنم پہنچایا اور پرچم اسلام کو بلند کیا۔ کون سا موقع ہے آپ بتائیے؟ وہ بچپنے کا عالم کہ جب بچے پیغمبر اسلام کے اوپر ڈھیلے مارا کرتے تھے، پیغمبر اسلام کو اذیت دیا کرتے تھے، اس وقت سے لے کر اور آپ اس ضربت تک جو 19 رمضان 40 ہجری کو لگی ہے، اس ضربت سے پہلے ہر مقام کے اوپر میرے مولا کا مشن کامیاب۔ آپ دیکھیے، اگر شاید میرا کوئی سوال یہ مجھ سے کرے کہ کیسے مولا، اور وہ دیکھیے ان لوگوں نے آ کے غصب کر لیا تھا مولا کی خلافت کو، یاد رکھیے گا خلافت تخت کو نہیں کہتے ہیں، خلافت دولت کو نہیں کہتے ہیں، خلافت تلوار سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر خلافت اور خلیفہ اور اگر حکومت صرف تخت پر بیٹھنے کی ہوتی تو فرعون کے پاس بھی تخت تھا، اگر دولت معیار ہوتی تو پھر قارون کا خزانہ تھا، اور اگر پھر تلوار کی بات ہوتی اور شجاعت کی تو پھر نمرود تھا۔ بن گئے یہ لوگ، سب باطل تھے۔ یہ ان کے مقابلے میں کیا تھا؟ ان کے مقابلے میں علم تھا۔ تو اسی طریقے سے مولا کے سامنے جو لوگ تھے تخت پر بیٹھ گئے تھے۔ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے
کہ تخت مل جانا خلافت کا و خلیفہ کا معیار ہے، تاج مل جانا، لشکر ہونا، دولت ہونا، گھوڑے ہونا، تلواریں ہونا، حکومت ہونا، یہ سب خلافت کا معیار ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آدم خلیفہ بنے تو نہ ان کے پاس تخت تھا، نہ تاج تھا، نہ دولت تھی، نہ حکومت تھی، نہ تلواریں تھیں، نہ گھوڑے تھے، نہ سپاہی تھے، نہ فوج تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خلیفہ تھے۔ خلیفہ تھے، کچھ نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب بارگاہ الہی میں، نگاہ قدرت میں خلافت کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، اور نگاہ بشریت میں خلافت کا معیار کچھ اور ہے۔ ہم انسان کی بات نہیں کرتے ہیں کہ خطا کار انسانوں نے کس کو منتخب کیا، کس کو تخت خلافت پر بٹھالا، کون خلیفہ بن گیا، کس کی طرف تلواریں ہیں، کس کی طرف حکومت ہے، کس کے پاس خزانے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے کس کو خلافت عطا کی گئی ہے۔ اب خالق کے معیار کو دیکھیں، اے پروردگارہ تو نے آدم کو خلافت دے دی، آدم کو خلیفہ بنا دیا، آدم کے پاس نہ فوج ہے، نہ حکومت ہے، نہ سلطنت ہے، نہ تاج ہے، نہ خزانہ ہے، کچھ نہیں، کہا کچھ نہیں ہے، لیکن آدم کے سامنے فرشتے جھک رہے ہیں۔ بس جہاں فرشتے جھکتے ہوئے نظر آ جائیں وہیں خلافت الہی ہے۔ تو اب سمجھ لیجئے آپ کہ جس طریقے سے آدم کے سامنے فرشتوں نے جھک کے بتایا کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اسی طریقے سے در اہل بیت کے اوپر فرشتوں نے جھک کے بتایا کہ یہ در وہ ہے کہ جہاں سب خلیفہ ہیں۔ کبھی علی ابن ابی طالب ہوں گے، کبھی حسن ابن علی ہوں گے، کبھی حسین ابن علی ہوں گے، کبھی علی ابن الحسین ہوں گے۔ یہ عظمت امیر المومنین، یہ خانوادہ رسالت ہے۔ تو یہ ہے خلافت کا معیار، اس سے خلافت کو سمجھنا چاہیے۔ تو میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ہر موقع کے اوپر مولا کائنات غالب، اور غالب کل غالب کیوں کہا؟ ایک جملے میں اس کو بھی بڑھا دیا جائے گا، غالب کل غالب، غالب اس پر آئے جو کل پر غالب ہے۔ یہ ہے، اب کل پر کیا غالب ہے؟ ہر انسان کے اوپر کیا غالب ہے؟ ہر انسان کے اوپر اس کا وہ نفس غالب ہے جو انسان سے غلط کام کروا لیتا ہے، جو انسان سے جھوٹ بلوا لیتا ہے، جو فعل غلط کروا لیتا ہے۔ ہر آدمی، بیچارہ انسان نکلا تھا سیدھے مسجد میں جانے کے لیے، اس کو بہکایا اس کے اس انٹرنل سورس نے، اور وہ جو نفس بہکا کے اس کو مسجد سے موڑ کے اس کو پچھر حال کی طرف لے کے چلی گئی۔ وہ جا رہا تھا کسی مسجد میں چندہ دینے کے لیے پیسے لے کے، رب نے کہا کہ ارے بھائی یہ 10 روپے تم کہاں اس میں دو گے، چلو اس 10 کو کہیں لگا دو کہ 10 کے 100 بن جائیں، اور بھی 100 مسجد میں دے دینا۔ نتیجہ یہ ہوا اس کو غلط راستے پہ لے گیا۔ تو اب یہ جو نفس ہر انسان پر غالب ہوتا ہے، اس پر میرے مولا غالب ہیں، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کون ہے، اس کا استاد ہے، اس کا بڑا بھائی ہے، اس کے والدین ہیں، اس کی اولاد ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو وہ لاکھ کمزور ہوتا ہے، قوی سے بھی ٹکرا جاتا ہے، چاہے نقصان اس کو ہو جائے۔ یہ ہے نفس کا، لیکن میرے مولا نے کس طریقے سے غالب آ گئے تھے، سینے پہ سوار تھے، لیکن جب گستاخی کی اس نے مولا کی ساتھ، تو مولا نے اپنی، اگر ہم کوئی ہوتے آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو اگر وہ گستاخی کرتا تو اور کس کے مارتے اور جلدی مارتے، کیونکہ تقاضائے نفس یہی ہے کہ اس کو اور مارو، اس نے گستاخی کیسے کی؟ لیکن میرے مولا نے کیا کیا؟ مولا اس کے سینے سے اتر آئے۔ جب سینے سے اترے،
اس غالب پر جو سب پر غالب آتی ہے، غالب آ گئے، کل غالب بن گئے. کیونکہ اگر مولا کائنات اس کنڈیشن میں اس کو مار دیتے تو پھر یہ اللہ کی راہ میں اس کو نہیں مارا جاتا، بلکہ اپنی نفس کی پابندی میں اور اپنی نفس کے تحت اس کو مارا جاتا. لہذا کائنات کے امیر نے یہ چاہا کہ ہمارا ہر عمل راہ خدا کے لیے ہے، اطاعت خدا کے لیے ہے، اور ولی خدا ہیں، تو لہذا ہر عمل ان کا مولا کائنات کی ذات کے، ان کا ہر عمل اللہ کے لیے. لہذا آپ سینے سے اترے، اترنے کے بعد آپ نے کچھ قدم چلے اور پھر اس پہ غلبہ حاصل کیا اور پھر اس کو واصل جہنم پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غالب پر غالب آ گئے. اس وجہ سے تو بہرحال تو مولا کائنات جو ہیں انہوں نے ہر طریقے سے غلبہ حاصل کیا. پوری حیات طیبہ مولا کی، جو میں بات کہہ رہا تھا کہ بچپن سے لے کے اور 18 رمضان کی رات، 18 رمضان 40 ہجری کی رات تک ہر موقع پر میرے مولا کامیاب، لیکن کبھی نہیں میرے مولا نے کہا آج میں کامیاب ہو گیا. کبھی تاریخ نے کہا، سب نے مبارکباد پیش کی، عرش سے لے کر فرش تک سب مبارکباد دینے گئے، چاہے خندق کا میدان ہو، چاہے خیبر کا میدان ہو، چاہے احد و بدر کا میدان ہو، ہر موقع کے اوپر فرشی بھی آئے، عرشی بھی آئے، سب نے آ کر مبارکباد پیش کی. اے علی آپ کو مبارک ہو، اے علی آپ کو مبارک ہو، اے علی آپ کو مبارک ہو. میرے مولا نے کبھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. غدیر کے میدان میں ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا، اس اعلان کے بعد آپ فرماتے کہ میں اتنے زمانے سے جو کام کرتا چلا آ رہا تھا، آج پیغمبر نے اعلان فرما دیا، گویا میرا وہ کام آج میں کامیاب ہو گیا. کہاں؟ نہیں کہا. دنیا مبارکباد پیش کرتی ہے، دنیا کامیابی کی بات کرتی ہے، میرے مولا خاموش نہیں. لیکن جب دشمن کا وار سر پہ ہوا تب میرے مولا نے کہا آج میں کامیاب ہو گیا. آپ غور کر کے بتائیے کیا کامیابی تھی. ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر غالب آ گئے تو کامیاب، اور اگر مغلوب ہو گئے تو ناکام. تو ہر جنگ میں مولا کائنات دشمن پہ غالب آئے تو کہنا چاہیے تھا مبارکباد کامیابی کی بات کریں، نہیں کہا. اور آج ملعون عبد الرحمن ابن ملجم وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوا اور مولا کے سر پہ ضربت لگا لی تو مولا کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا. ہاتھوں کو جوڑے، مولا آج آپ کامیاب ہو گئے. قسم خدا کی یہی میرے مولا کی تعلیم ہے، یہی میرے مولا نے فرمایا ہے، یہی میرے مولا بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہارا معیار اور ہے، ہمارا معیار اور ہے. تمہارا معیار کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ کسی کمزور کا ہاتھ مروڑ کر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تم سمجھتے ہو کسی پر تلوار کا وار کر کے غالب ہو سکتے ہو، شجاع بن سکتے ہو؟ نہیں. اپنے مقصد کو دیکھو، اگر مقصد حاصل ہو جائے تو دشمن کا وار بھی ہوتا ہے لیکن کامیابی کی دلیل بنتا ہے. آپ کہیں گے مطلب کیا ہے؟ مطلب اس وقت واضح ہوا، مطلب اس وقت سامنے آیا، بات اس وقت کلیئر ہوئی کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم ملعون گرفتار ہو کے میرے مولا کے سامنے آیا تو مولا نے اس سے پوچھا تو نے میرے سر پہ ضربت کیوں لگائی؟ کیا میں نے تیرے کسی مال کو لے لیا تھا،
اس نے انکار کیا نہیں۔ کیا میں نے تیری ناانصافی کی؟ اس نے انکار کیا نہیں۔ کیا میں تیرا امام برحق نہیں ہوں؟ اس نے کہا جی آپ امام برحق ہیں۔ میرے مولا بتلانا یہی چاہ رہے تھے اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو کبھی ناکامی اور کامیابی کے معیار کو یہ نہ سمجھنا کہ کس نے کس پہ وار کیا، اپنے مقصد کو دیکھو کہ مقصد حاصل ہوا ہے یا نہیں حاصل ہوا ہے۔ میرے مولا نے کیا کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا اعلان اس وقت سمجھ میں آیا جب مولا کائنات نے دشمن کی زبان سے کہلوا لیا کہ آپ نے میرے ساتھ نہ کوئی ناانصافی کی، نہ میرے کسی مال کو لیا، اور نہ ہی آپ نے میرے ساتھ کسی طرح کی کوئی ناانصافی کر کے آپ امام برحق ہیں۔ یعنی دشمن جہاں کردار کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، بس یہی کامیابی کی دلیل بن رہا ہے۔ میں یہی بتلانا چاہوں گا مولا کائنات کے چاہنے والوں سے کہ اے میرے مولا کے چاہنے والوں، تمہارا کردار بھی یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا اگر اپنا کوئی پڑوسی تم سے مخالفت بھی رکھتا ہو، تم سے دشمنی بھی رکھتا ہو، لیکن پس پشت تعریف کرے، نہیں نیک بہت ہیں، ایماندار بہت ہیں، نمازی بہت ہیں، روزے دار بہت ہیں، شریعت کے پابند بہت ہیں۔ بس جہاں اس طریقے سے تمہارے کردار کی لوگ بات کرنے لگیں گے، یہی تمہاری کامیابی کی دلیل بنے گا۔ اس کی فکر نہیں کرنا کہ تمہارے اپنے پڑوسی کے اوپر غلبہ حاصل کیا نہیں کیا، اپنے دشمن کی، اپنے مخالف کی زبان سے تعریف کروا لو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ یہی میرے مولا نے بتایا کہ دیکھو اسلام ہے کیا؟ اسلام وہی معیار ہے جو پیغمبر اسلام کا، بس بات کو میں ختم کرتا ہوں اور آپ دو جملے اور غور کر لیجئے۔ جو پیغمبر اسلام نے کیا تھا جس طریقے سے، اسی طریقے سے کائنات کے امیر نے بڑھیا کوڑا روز پھینکتی تھی، روز کوڑا ڈالتی تھی۔ آخر موقع آیا وہ کہ جب پیغمبر اسلام نے اس بوڑھا اور ضعیفہ کے سے اپنی نبوت کا کلمہ پڑھوا لیا، کہہ کر نہیں کلمہ پڑھوایا، اپنے کردار کے ذریعے سے کلمہ پڑھوایا۔ اس نے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ بس یہی میرے مولا نے بھی بتایا کہ دیکھو ہم کہہ کر اس سے نہیں کہتے، بلکہ وہ زخم ہو اور اس نے ہم میں وار کیا، اس کے بعد ہمارے کردار کا کلمہ پڑھا ہے۔ بس یہی وہ مرتبہ ہے کہ اللہ جس کو منصب دیتا ہے، بس ایک جملہ، اللہ جس کو منصب دیتا ہے، نہیں، اللہ نے اسی لیے خلافت کے منصب کو اپنے پاس رکھا کہ تم خلیفہ نہ چننا، تم خلیفہ نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے ناظرین ذرا غور کیجئے گا کہ آپ ایک سبھاسد نہیں چن پاتے ہیں، اگر ایک سبھاسد کا انتخاب کرتے ہیں اس میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے، نہ وہ آپ کی گلی کا کھرنجا بچھواتا ہے، نہ آپ کے دروازے کے سامنے کو درست کرواتا ہے، نہ آپ کی سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ معلوم ہوا آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جو ایک محلے کا سبھاسد ہے اس کو تو آپ انتخاب کر نہیں سکتے ہیں، تو اس خلیفہ کو کہ جو آپ کے عقائد کا، جو دنیا سے لے کے آخرت تک کا آپ کا ضامن بنے، لہٰذا تم یہاں اگر سبھاسد چنتے ہو تو دھوکہ کھا جاتے ہو، تم کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ تمہارے کام نہیں آتا۔ لہٰذا اگر تم چنو گے تو دھوکہ کھا جاؤ گے، لہذا اللہ چن کے جس کو دے گا وہ دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گا، آخرت میں بھی تمہارے کام آئے گا۔ یہاں بھی جب دل چاہے یا علی کہہ کر اس کو پکار لینا، تمہارے لڑکھڑائے ہوئے قدموں کو سنبھال لے گا، اور جب پل صراط پر پہنچو گے تو استقبال بھی تمہارا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ذات امیر المومنین ہے۔ اس کے لیے ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنے کردار کو تعلیم امیر المومنین کے مطابق ڈھالیں۔ یہی ہمارا میسج ہے۔ یہی ان شبوں میں ہم 3 دن غم منائیں گے اپنے مولا کا، شب 19 سے لے کے 19 کا دن 20 21 مولا کا تابوت اٹھائیں گے،
خوب عزاداری کریں، خوب مولا کا غم منائیں، خوب مولا کا سوگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار میں اپنے مولا کے پیغام کی جھلک لے کے آ جائیں۔ ہم معصوم نہیں ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اور جو کوشش کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کی مدد کرے گا، اور سچا مولا کا چاہنے والا بھی ہو جائے گا، اور تقرب الہی اللہ سے قربت بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔